أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. یہ دوسرا پارہ پورا ہو گیا اور تیسرا پارہ شروع ہوا. دوسرے پارے کے اخیر تک جہاد فی سبیل اللہ اور جان اللہ کے راستے میں لگانے کی ترغیب دی کہ اللہ کے راستے میں اپنی جانیں لگانی پڑیں گی، تب جا کر کے دین پنپے گا، پھیلے گا، نشر و اشاعت ہوگی، دین آگے بڑھے گا. اور پھر مثال کے طور پر طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کیے. طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر فرمایا. کہ جب انہوں نے یعنی طالوت نے جالوت کا مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، کامیابی عطا فرمائی. طالوت کے لشکر میں سے ایک کمزور خلقت انسان حضرت داؤد علیہ السلام نکلے. جالوت کہتا تھا کہ سامنے جو لشکر ہے ان کے لیے تو میں اکیلا کافی ہوں. حضرت داؤد علیہ السلام نکلے، کہتے ہیں کہ بھائیوں میں بڑے کمزور تھے خلقت کے اعتبار سے. گوفن کے ذریعے سے ایک پتھر پھینکا جس سے جالوت چکرا کر گرا اور مر گیا. باقی فوج بھاگ گئی. اللہ نے اس زمانے کے ایمان والے یہود کو کامیابی عطا فرمائی. تو ایمان والوں کو بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمہارے پاس جتھا کم ہے لیکن ایمان کی مضبوطی کے ساتھ تم انشاءاللہ کامیاب رہو گے. تو اپنی کم تعداد پر غم نہ کرو،
میدان میں اترو، اللہ کے راستے کی محنت کرو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جیسے کہ طالوت کی مدد کی، اس طرح تمہاری بھی مدد کریں۔ یہ واقعہ سینکڑوں سال پرانا، اس واقعے کو ایسا بیان کیا سرکار نے اور قرآن نے جیسے آج ہو رہا ہے۔ تو کون سے علم کے ذریعے سے یہ واقعہ بیان کیا؟ وحی کے علم کے ذریعے۔ وحی کس پر آتی ہے؟ نبی پر اور رسول پر آتی ہے۔ تو حضور کا رسول ہونا طے ہوا۔ اللہ فرماتے تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، بالکل سچی کہانی آپ کے سامنے بیان کر دی۔ قرآن کریم نے واقعہ ذکر کر دیا اور فرمایا کہ جو تم یوں کہتے ہو نا کہ لست مرسلا، آپ نبی نہیں ہیں، تو اللہ فرماتے انک لمن المرسلین، آپ رسول برحق ہیں۔ یہ واقعات خود بتاتے ہیں کہ تمہیں علم نہیں، یہود کو علم نہیں، اور آپ کو اتنا بڑا علم کہاں سے حاصل ہوا؟ وحی کی روشنی میں، اور وحی کا سلسلہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے چل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ پھر رسولوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ نہایت عالی شان ہے۔ آپ امام الانبیاء ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آج یہاں سے بات شروع کی ہے، تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت دی۔ اب بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وہ کیسے؟ نمبر 1، بعض نبی وہ ہیں جن سے اللہ تعالی ہم کلام ہوئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ طور پر ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ بلا واسطہ کلام رہا، ڈائریکٹ گفتگو۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا۔ اب قرآن کریم میں ایک آیت ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، کسی انسان کے لیے سزاوار نہیں کہ وہ اللہ سے دو بدو گفتگو کرے مگر بذریعہ وحی کی۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے دو بدو گفتگو کی ہے، تو آیت کی خلاف ورزی ہو؟ مفسرین نے جواب دیے، ایک ہے بلا واسطہ کے گفتگو کرنا، وہ ہوئی ہے۔ ایک ہے بلا حجاب کے گفتگو کرنا، تو حجاب تو یہاں بھی رہا، تو بلا واسطہ تو رہی، بلا حجاب نہ رہی، تو اب اعتراض نہیں۔ ویسے آپ کو کوئی اعتراض ہوتا بھی نہیں۔ تو ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر، دوسرا بیچ میں وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ درجات، اور بعض نبیوں کے درجات کو اللہ نے بہت بلند کیا۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد،
حضور کا درجہ تمام انبیاء کرام میں عرفہ، اعلی، بہترین ہے. آپ اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں. بیچ میں لائے ہیں وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات سے نوازا. کیا معجزات دیے تھے ان کو؟ ایک معجزہ یہ کہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے. نمبر 2، مادر ذات نابینا کو اور اندھے کو بینا کر دیتے. نمبر 3، جس کو برس کی بیماریاں، جسم پورا سفید ہو گیا، ہاتھ پھیرنے سے وہ سفیدی ختم ہو جاتی تھی، اصلی چمڑی آ جاتی. مٹی کی بنائی ہوئی چڑیا کو پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنا شروع کر دی تھی. یہ خوبی عطا کی تھی، یہ معجزے عطا کی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہود ہمیشہ دشمنی کرتے تھے، اس لیے جبریل علیہ السلام کو ہر وقت ساتھ رکھا تھا اور سائے کی طرح ان کی حفاظت کرتے. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بڑی فضیلت، عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی بڑی فضیلت، یہ فضیلت کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی. ابھی تو بات یہ ہوئی کہ حضور کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس کو بیچ میں بیان کی. اب ایک قاعدہ سمجھو، فضیلت کی 2 قسمیں، ایک فضیلت کلی اور ایک فضیلت جزوی. تو کلی فضائل حضور کو حاصل ہیں، جزوی فضیلتیں الگ الگ نبیوں کو حاصل ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیغا داری آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا دار. جو خوبیاں تھوڑی تھوڑی دوسروں کے اندر ہیں، وہ تمام کمالات اللہ نے حضور میں جمع کر. جزوی فضیلت اور کلی فضیلت کو ذرا سمجھیے. 12 کا ایگزام ہوا، مثال دے رہا ہوں. ایک اسٹوڈنٹ کا میتھس کے اندر 100 آؤٹ آف 100 آیا، لیکن دوسرے سبجیکٹس کے اندر کم آیا، تو نمبر پہلا کسی اور کو ملا، فرسٹ رینک دوسرے کو ملا. تو جس کو فرسٹ رینک ملا ہے یہ فضیلت کلی، اور جس کو میتھس میں فرسٹ آیا وہ فضیلت جزوی ہے. تو یہ سب حضرات کو ایک دو کمال کی چیزیں دیں، اور حضور کے اندر تمام فضائل کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع فرمایا. تو حضور خاتم النبیین بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، سراج منیرہ بھی ہیں، اور امام الانبیاء بھی ہیں. اس کو اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے. دوسری یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبوت کا سلسلہ حضور پر ختم ہو گیا. لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب حدیث شریف میں ایک اور بات فرمائی، لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کرام کے درمیان
ایک دوسرے پر فضیلت مت دو، نبیوں کو منع کیا۔ تو اللہ نے تو فضیلت بیان کی کہ وہ اللہ کر سکتے ہیں، بندوں کا کام نہیں۔ اللہ فضیلت بیان کر سکتے ہیں، نبی اللہ نے بنایا تو اللہ فضیلت بھی بیان کر سکتے۔ کون کس کا کیا درجہ ہے اللہ کو معلوم ہے۔ ایک بات، بندوں کو نبیوں کے درمیان ایسی فضیلت بیان کرنے سے منع کیا جس میں ایک نبی کی توہین نکلتی ہو، دوسری کی تعریف نکلتی ہو۔ کوئی نبی جو ہے قابل تشنیع نہیں ہے، کوئی نبی میں عیب نہیں ہوتا، با کمال ہوتا ہے ہر نبی۔ تو ہم کو کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ہمارے نبی کی تفضیل کے لیے کسی نبی کی تنقیص و تحقیر کریں۔ اس لیے منع فرمایا کہ تم فضیلت مت دو، اللہ دے۔ اور اللہ نے فضیلت بیان کر دی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ فضیلت بیان فرمائی۔ اور دوسری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقول انا خیر من یونس ابن متہ، میں نہیں معلوم مجھے کہ میں یونس ابن متہ سے بہتر ہوں کہ نہیں ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ بھائی حضور کا درجہ تو سب سے عالی شان ہے، پھر ایسا کیوں کہا حضور نے؟ شارحین حدیث کی رائے یہ ہے کہ جب تک حضور کو یہ بتایا نہیں گیا تھا کہ آپ کا درجہ سب نبیوں میں اعلیٰ ہے، اس سے پہلے کی یہ باتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کا درجہ سب نبیوں پر اعلیٰ ہے، تو پھر آپ نے صحابہ کو بھی بتا دیا کہ میرا رتبہ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں نہایت عالی شان ہے۔ کوئی نبی سرکار کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ رات ہوتی ہے تو چراغ جلتے ہیں، روشنیاں جلتی ہیں، ستاروں کی روشنیاں نظر آتی ہیں، کیونکہ اس کی ضرورت۔ اور روشنیاں معلوم بھی ہوتی ہے، کچھ استفادہ بھی ہوتا ہے، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب صبح میں آفتاب روشن ہوتا ہے تو آفتاب کے روشن ہونے کے بعد جتنی روشنیاں ہیں تمام مان پڑھ کر یہ کہتی ہیں اب ہمارا کام نہیں۔ اس طرح نبی آفتاب نبوت ہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور ستارے کی ضرورت، اور آپ آفتاب قیامت تک کے لیے ہیں، اس بنا پر اب کسی نبی کی اور کسی روشنی کی ضرورت نہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ ہر نبی آیا، اس نے دین کا کام کیا، دین لے کر آیا۔ بعض رسول کتابیں لے کے 100 صحیفے آئے ہیں اور 4 بڑی کتابیں آئیں۔ لیکن اکثر یہ ہوا کہ نبیوں کے آنے کے بعد اختلاف والے ہوئے ہیں، بعضوں نے ایمان قبول کیا، بعضوں نے نہیں کیا، یہاں تک کہ جنگ کی نوبت آئی۔ یہ لوگوں کی نبیوں کی ناقدری ہے۔ ناقدری بڑی خطرناک چیز، اس پر اللہ تعالیٰ نعمتیں سلب کر لیتے۔ ناقدری اور ناشکری سے نعمتیں سلب ہو جاتی۔ جو بھی ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور ہمیں اللہ نے خاتم النبیین عطا فرمائے اور ایمان کی دولت عطا فرمائی، اس پر روزانہ اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا، سرکار کا امتی بنایا۔ تو یہ شکر ادا کرنے پر ایمان میں قوت ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ اختلاف کیوں ہوا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حکمت ہے اس میں، یہ اختلاف کے اندر بھی حکمت ہے۔
کچھ لوگوں کو ماننے والا رکھا، کچھ لوگوں کو انکار کرنے والا رکھا. یہ دونوں کا تصادم ہمیشہ جاری رہے گا. حق اور باطل کا تصادم جو ہے ہمیشہ جاری رہے گا. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. سمجھ پائیں گے شعر کو؟ اس وجہ سمجھے کچھ نہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. کیا مطلب؟ ہر زمانے میں اگر چراغ مصطفی جلتا رہا ہے تو بولہبی محنتیں اور سازشیں بھی چلتی رہی. آج بھی حق اور باطل کا یہ معرکہ جاری ہے. کبھی حق دب جاتا ہے، کبھی باطل ابھر کر آتا ہے، کبھی باطل دب جاتا ہے، کبھی حق ابھر کر آتا ہے. غزوہ احد میں حق دب گیا، غزوہ بدر میں اللہ نے حق کو فتح عطا فرمائی. یہ سلسلہ جاری رہی. حق اور باطل کے درمیان معرکہ آرائی اور قتل و قتال کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا اور یہ قیامت تک رہے گا. یہ تو چونکہ دوسرے رکوع کے اینڈ پر رسول کی فضیلت اور حضور کا رسول اللہ حق کا ہونا بیان کر رہے تھے، تو اس کے بیان کرنے کے بعد اب جو ہے رسولوں کی فضیلت میں سرکار کا مرتبہ سب سے عالی شان ہے، یہ بیان کی. وہ ختم ہو گئی بات. اب اصل بات پر آ گئی. اصل بات کیا ہے؟ کہا اسماعیل صاحب اصل بات چل رہی تھی جہاد کی، اور جہاد میں لگانا پڑتا ہے جان. اب فرماتے مال بھی لگانا پڑے گا، کیونکہ بعض لوگ وہ ہیں کہ جان لگانے کو تیار ہو جاتا ہے لیکن مال لگانے کو تیار نہیں ہوتا. کہتا ہے چمڑی جائے تو جائے، دمڑی نہ جائے. بعض لوگ بخیل واقع ہوئے ہیں، مال نہیں خرچ کرتے. میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم پیسے نکالنے کی بات کرو تو وہ ٹامک ٹوئیاں کرتا ہے، پیسے نہیں نکالتا. اللہ فرماتے جان کس کی ہے؟ اللہ کی. مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. پھر اللہ کے چیز اللہ کے راستے میں دینے میں کیا تکلیف ہے تم کو؟ دو. یہ دینا فائدے سے خالی نہیں، یہ دینا فائدے سے خالی نہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ فرماتے ہیں ایسے دن میں یہ دیا ہوا کام آئے گا جس دن دوستی کام نہیں آئے. قیامت کا دن آئے گا، آدمی ایک ایک نیکی کے لیے مارا پھرے گا. باپ بھی نیکی نہیں دے گا، ماں بھی نیکی نہیں دے گی، رشتہ دار بھی نہیں دیں گے. خسر جس نے لڑکی دے دی وہ بھی نہیں دے. پہانی نیکی نہیں بات نہیں کروائے. فارسی کا شاعر کہتا ہے گر جان طلبی مضائقہ نیست. اگر تو جان مانگے تو میں نکال کر تجھے دے دوں. وگر زر طلبی سخن درین است. پیسے مانگتا ہے تو تھوڑا پرابلم ہے. ایک بزرگ تھے، کھانے کے بعد وہ پان کھاتے تھے اور پان کی سب ڈبیاں ان کے پاس تھی. پان کی الگ، تمباکو کی الگ، کیونکہ تمباکو کے بغیر کا پان تو عورتیں کھاتی ہیں. یو پی میں کوئی میٹھا پان لینے جاتا ہے تو دکان والا پوچھتا ہے کہ آپا جان کے لیے لینا ہے؟ تو مرد تو تمباکو والا پان کھائیں. تمباکو تیسرے نمبر کا زہر ہے، دنیا کو نقصان ہی نقصان ہے. جیسے سگریٹ کا نقصان ہے، سگریٹ ایک نشہ ہے، اس طرح تمباکو ایک نشہ ہے. آدمی عادی ہو جاتا ہے، اس کے بغیر چلتا نہیں. تو وہ حضرت چونا نکالتے تھے، تمباکو نکالتے تھے، سب کی چھوٹی چھوٹی تھیلیاں بنائی تھی اور کھانے کے بعد مستقل مشغلہ جو ہے پان لگانے کا.
انہوں نے چند دن پان کھایا، لیکن جو کھانے کے بعد جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کو بھی پان کا تقاضا ہو جاتا، حضرت ہمارا بھی ایک لگا دیجئے، حضرت ہمارا بھی ایک لگا دیجئے، حضرت ہمارا بھی ایک لگا دیجئے۔ چند دن انہوں نے لگایا، انہوں نے کہا تو خرچہ بھاری پڑا، میں تو ایک پان کھاتا ہوں، 5 پان ان لوگ کو بنا کے دیں گے، میں تو ایک پان کھاتا ہوں، یہ دوسرے جو ہے طفیلی ان کو پان بنا بنا کے مزدوریاں کرنے اور پیسے بھی مجھے خرچ کرنے۔ پھر انہوں نے نئی ترتیب استعمال کی، جب کوئی کہتا حضرت پان لگائیے تو اپنا پان لگاتے، منہ میں رکھتے اور ڈبہ بند کر کے کہتے تمہارے لیے جان حاضر ہے، تم کو پان کی ضرورت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن آنے سے پہلے جس دن نہ بے ہوگی، نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستیاں کام آئیں گی، نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ دنیا میں کبھی کبھی سفارش کر کے آدمی بڑے بڑے مجرموں کو چھڑوا لیتا ہے، بھائی ہمارا کیا ہے، بڑا انفلوئنس ہے تو ہم نے چھڑوا لیا، اس کو چھڑوا لیا، اس کو چھڑوا لیا، دنیا میں چل جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے یہاں تو سفارش کرنے کے لیے بھی پاور، ہمارا اسپیشل آرڈر چاہیے تو سفارش کر سکتے ہیں، کسی بندے کا منہ نہیں ہے اللہ کے دربار میں کہ سفارش کر لیں۔ کون سفارش کرے گا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس کو اللہ پرمیشن دے کہ تو صفات وہ کرے گا۔ سرکار کو سفارش کی اجازت ملے گی کہ تم سفارش کرو تو شفاعت کبریٰ کے لیے حضور مقام محمود پر بیٹھ جائیں اور پھر پوری انسانیت کی سفارش کریں گے۔ کیا سفارش کریں گے؟ کہ تمام انسانوں کا حساب کر لیا جائے۔ حالانکہ حساب میں بہت بڑا طبقہ جہنم میں جانے والا ہے، لیکن لوگ اتنے پسینے میں شرابور اور پریشان ہوں گے کہ حضور سے درخواست کریں گے، تمام نبیوں سے درخواست کریں گے سفارش کیجیے اللہ کے دربار میں کہ حساب ہو جائے، جو بھی فیصلہ ہوگا منظور ہے، لیکن کم سے کم یہ مصیبت سے چھٹکارا مل۔ یہ بات ختم ہو گئی تو اب بات بالکل مرتب قرآن کریم کی ہوئی۔ پہلے جان لگانے کے لیے تیار کیا اللہ کے بندوں کو کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان لگا، پھر فرمایا اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنا مال لگاؤ، اپنا لگا کے کام کرو۔ حضرت مولانا جھانجی صاحب فرماتے کہ جس جماعت نے جا کر اپنا کھانا پکا لیا اس نے آدھا کام کر لیا، آدھا کام اس کا ہو گیا، اب آدھا کام اس کو محنت کرنی ہے، اللہ کے بندوں کو دین کی دعوت، خود کی بھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو دعوت پہنچے۔ جو دوسروں کی دعوت اللہ کے راستے میں چل کے کھا لیتا ہے تو دعوت کھا کے وہ دعوت دے نہیں سکتا، دعوت دینے کی طاقت اس میں سے ختم ہو جاتی۔ اب اس کو نہیں کہہ سکے کہ تو 40 دن نکل، 4 مہینے نکل، 1 سال نکل، وہ نہیں کہہ سکے کیونکہ اس نے کھا لیا، دب گئے، دباؤ آ جاتا، پریشر آ جاتا، اس لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب آیت الکرسی آ رہی ہے۔ پہلے آیت الکرسی کی فضیلت سمجھ لیجئے، یہ سورہ بقرہ کی اشتار آیت ہے، بہترین آیت ہے پورے سورہ، بلکہ پورے قرآن کریم میں بہترین اور عظیم ترین آیت آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت سی روایات ہیں، لیکن یاد رہے کہ فضیلت کی اکثر روایتیں ضعیف ہوتی ہیں۔ نسائی شریف میں ایک روایت ہے کہ جو صبح شام آیت الکرسی پڑھتا رہے گا، اور بعض روایتوں میں کہ جو 5 وقتہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے۔ ماں بہنیں بھی سنیں گھر پر، ان کو یوں لگتا ہے کہ تفسیر میں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، تو یہ سمجھنے کی بات آئی۔ جو فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھے تو جنت میں جانے سے موت کے علاوہ اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اتنی بڑی فضیلت۔ نمبر 2، جو رات کو آیت الکرسی پڑھ لے شیطان سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔
آج کل جنات کا بہت پرابلم چل رہا ہے لوگوں، اس کو یہ 2 جنات ہے، اس کو 3 جنات ہے، اس کے گھر میں جنات ہے، اس کے گھر میں جماعت ہے۔ آج کل جنات بھی 1-2 تو آتے نہیں ہے، جماعت کا زمانہ ہے، جماعت کے ساتھ جاتے، پوری جماعت جاتی۔ عامل نے آ کے بتایا تمہارے یہاں تو 20 سال سے جو ہے 150 جنات کی جماعت رہ رہی۔ بیچارہ حیران ہو جاتا ہے، پھر جنات نکالتا ہے، وہ ایک کا 100 نکل گئے، 50 باقی ہیں۔ اب یہ 50 نکالتے ہم کو دوسرا عامل بنانا پڑتا ہے کہ یہ عامل کو نکالو، تو 50 بھی نکل جائیں، اس کے لیے دوسرا عامل بنانا پڑتا ہے کہ یہ عامل نہیں نکلتا۔ آیت الکرسی کی فضیلت سمجھ میں آئی؟ اب سنو، آیت الکرسی یعنی وہ آیت جس کے اندر کرسی کا تذکرہ ہے۔ کرسی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو سلفیوں کا خیال ہے کہ واقعی کرسی مراد ہے، جیسے ہم بیٹھے ہیں کرسی ہے، ایسی کرسی مراد ہے۔ اور جمہور کی رائے یہ ہے، اور سعید ابن جبیر فرماتے ہیں تابعی، کہ کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، کرسی سے مراد اللہ کا علم۔ لیکن کرسی کا ثبوت تو ہو گیا، کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک زمانے کے اندر بڑا عیب سمجھا جاتا تھا مسجد میں کرسی، آج تو کرسی کے بغیر مسجد کا تصور ہی ختم ہو، جو بھی آتا ہے آ کے کھینچ کے کرسی پہ بیٹھ۔ بھئی نماز نیچے بیٹھ کر اگر پڑھ سکتے ہو تو کرسی پہ نہیں پڑھنا ہے، نیچے بیٹھ کر پڑھو۔ حضرت تھانوی نے لکھا، کون کب کرسی یوز کر سکتا ہے یہ مسئلہ ہے، بالکل ہی کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، اگر کھڑا ہو رہا ہے تو جب تک کھڑا ہو سکتا ہے قیام کرے، نہیں کھڑا ہو پا رہا ہے گر جائے گا، کوئی راستہ نہیں ہے تو نیچے بیٹھ جائے، بیٹھ کر پڑھے۔ نیچے بیٹھ کے بھی سجدہ رکوع نہیں کر پائے گا، اب کرسی پر بیٹھنے کی اجازت، اور کرسی پر بیٹھنے کا طریقہ نماز پڑھنے کا سیکھ لو، ورنہ باہر سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور کرسی پکڑ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ کرسی علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ مسجد میں کرسی پر بیٹھے، حدیثیں بیان کر رہے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ ایک صاحب کے دل میں خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم ہیں اور ثابت نہیں ہے کرسی پر بیٹھنا، اور مسجد میں کرسی پر بیٹھے۔ حضرت نے مسلم شریف منگوائی، دل پر بات آ گئی، دل میں بات آئی گئی، کشف ہوا۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صاحب یا کوئی خاتون مسجد نبوی میں آئی اور اس نے بہت لمبی بات شروع کر، تو حضور کے لیے مسجد میں لوہے کے پیر والی کرسی لائی گئی، اس پر آپ براجمان ہوئے اور آپ نے جواب دیا۔ وہ حدیث آپ نے مجمع میں سنائی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ مسجد میں خطیب کرسی پر بیٹھ سکتے۔ نمبر 2 ذرا غور سے سنیے، حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ تو مکہ المکرمہ میں دیکھا، آپ جو ہے
ایک محلے سے، اجیاد نام ہے، وہاں سے گزر رہے تھے، ایک دم سے آواز آئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نیچے دیکھا، کنارے پر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، تو پھر آسمان پر دیکھا، ہیبت طاری ہو، آسمان پر حضرت جبریل علیہ السلام معلق کرسی پر بیٹھے، بالکل بیچ میں آسمان کے کرسی ہے، اور جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ حضور پر ہیبت طاری ہو گئی، بخار آ گئی، کپ کپی آ گئی، گھر تشریف لے۔ اور ایک بار اور دیکھا ہے معراج کے موقع پہ، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ سورہ نجم میں بیان کیا ہے۔ تو اب آیت الکرسی کی فضیلت تو سمجھ میں آئی، کرسی کی حقیقت بھی سمجھ میں آئی۔ اب آیت الکرسی میں کیا رکھا ہے؟ آیت الکرسی میں ایک اللہ کی ذات کا بیان ہے، ایک ٹکڑے میں، اور 9 باری تعالیٰ کے صفاتی نام اور صفاتی خوبیاں بیان کی، 9 صفاتی خوبیاں، ایک ذاتی نام، ٹوٹل 10 چیزیں ہوں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو، یہ توحید ہے، یہ ذاتیات میں سے ہے۔ یاد رکھنا، ہم لوگ اللہ کی ذات کو مانتے ہیں صفات کے ساتھ، اللہ کی ذات یکتا ہے، اور اللہ کی صفات جو ہیں اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی بندہ شریک نہیں ہو سکتا اللہ کی صفات۔ صفات 2 قسم کی، ایک صفات تو وہ ہیں کہ جس میں بندوں کو کچھ نہیں کرنا ہے، جیسے قدیر ہونا، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، خالق ہونا، اس میں کچھ نہیں کرنا ہے، ہم کیا کریں گے۔ اور ایک صفات ہے وہ جس میں رافت ہے، رحمت ہے، رحمانیت ہے، ایسی صفات جو ہیں وہ بندوں کو اپنے اندر پیدا کرنی۔ باری تعالیٰ رحیم ہے تو ہمیں بھی رحمت اپنے اندر پیدا کرنی، باری تعالیٰ عطا کرتے ہیں تو ہمارے اندر سخاوت پیدا ہونی چاہیے، یہ صفات بندوں میں آئی۔ لیکن یہ نیابتاً آئے گی اصالتاً اللہ کے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ذاتی اللہ تعالیٰ کی توحید بیان ہوئی۔ حی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، ازل سے زندہ ہیں، ابد تک زندہ رہیں۔ قیوم، ہر چیز کے نظام کو قائم کرنے والے ہیں، تدبیر عالم کا زبردست کام اللہ کے پاس۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ ان کو اونگ آتی ہے نہ ان کو نیند آتی۔ اونگ کا آنا، نیند کا آنا کمزوری کی علامت ہے، اور اللہ کے یہاں کوئی صفت کمزوری کی نہیں ہے، سب طاقت قوت کی صفت ہے، کمال کی صفات ہے، کوئی کمزور صفت نہیں اللہ۔ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی مخلوق ہے اور جتنی چیزیں سب اللہ کی، اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا مگر اجازت ربانی کے ساتھ، اور اللہ تعالی کا علم محیط ہے، آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے کوئی بندے کی کوئی حرکت اللہ کے علم سے باہر نہیں جا سکتی۔ اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔
وہ زبردست ہے، یہ صفت ہوئی اللہ کی. علی کے معنی برتر ہونا، عظیم کے معنی عظیم المرتبت رفیع الدرجات ہونا. یہ کل صفات ہوئی. آئندہ انشاءاللہ تفصیلات تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے انشاءاللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں میرے الہ، لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا
محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتي. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا يدفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رضته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رضائے دائمی عطا فرما. اے اللہ ذاکرانہ شاکرانہ زندگی عطا فرما. قرآن کریم کے ایک ایک حرف سے محبت عطا فرما، اس کی فہم نصیب فرما، اس کے درس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جو شامل ہو رہے ہیں انہیں جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ قرآن کی تلاوت کا جذبہ عطا فرما، ایک ایک حرف سے سچی محبت عطا فرما، اس کے احکام پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما. اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرضے غیب سے پورے فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما. دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین.